السلام علیکم. انکہی مقدار پر خوش آمدید یاد دہانی کرا دوں. ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv اور ای میل کریں تو live@ankahi.tv اور ٹیلی فون کرنے کے لیے 021-227-0839. کچھ روز پہلے ہماری ایک مہمان یہاں تھیں جن کی وجہ سے بہت سی بحث لوگوں نے ہماری ویب سائٹ پہ کی اور ابھی تک چل رہی ہے. میں صرف ان لوگوں کو کیونکہ شاید میں ویب سائٹ پہ جواب نہ دے سکوں, میں سب کو یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ جو لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں اگر ہم ان کی اچھائیوں سے سیکھ لیں تو بہت کافی ہے, نہ کہ ہم ان کے عیب تلاش کر کے یا ان کی کوئی غلطی یا ایسی کوئی چیز جو اگر ہم اس سے راضی نہ ہو اس کو لے کے ان کو پیٹنا یا ان کے ساتھ زیادتی کرنا یا ان کو شرمندہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جہاں تک میری ناقص سمجھ میں ہے, ہمارا مذہب بھی یہ سمجھاتا ہے کسی کے عیب پہ پردہ ڈالو, اس کو اچھالو نہ, اور جو اچھائی جس سے مل جائے وہ لے لو. اسی سے متعلق میں سوچتا رہا کہ یہ کیفیت ہمارے ہاں کیوں ہے کہ ہم لوگوں کے عیب پکڑ لیتے ہیں یا ہر کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جتنا سوچو لگتا ہے کہ معاشرے میں جہاں بھی دیکھیں لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں ہیں, اور خاص کر کے اگر آپ کوئی ایسی بات کہیں جس سے ان کا عیب یا ان کی غلطی یا ان کی برائی اجاگر ہوتی ہے تو فوراً آپ کا عیب ڈھونڈیں گے اور آپ کو مارنا شروع کر دیں گے. کچھ ایسی کیفیت ہم نے ایک سڑک پہ دیکھی, تو آئیے ابتدا آج شام کی اس ذرا سا ایکسپیرینس ہمارے سڑک پہ اس سے کرتے ہیں. آئیے. یہ وہ ون وے ہے جو ڈی ایچ اے بنا کے بے وقوفوں کی طرح چھوڑ گیا. اب یہ ایک گاڑی ہے جو نہایت بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ الٹی جا رہی ہے, اس کو کوئی احساس نہیں ہے, اور یہ بیچارے وہ نہایت شدید قسم کے آبسٹیکل کورس سے گزرتے ہوئے آئے ہیں. اب ہم ایک لمحہ رکتے ہیں. ایک یہ گاڑی ہے جو یہاں کھڑی ہے, ایک یہ صاحب ہیں جو الٹے آئے ہیں. اب وہ غریب جو سیدھا آ رہا ہے وہ کہاں جائے؟ بہرحال دیکھتے ہیں, یہ نظارہ بڑا اچھا رہے گا. سائڈ میں رک کے ہمیں نظارہ تو دیکھیں یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا. اب یہ ان پہ احسان کریں گے, کہیں گے میں تھوڑا پیچھے جاتا ہوں, یہ یہاں سے نکلیں گے, اور اس پہ نظر رکھیے یہ صاحب جو یہاں کھڑی کر گئے ماشاءاللہ گاڑی, اب یہ واپس آگے جائیں گے, اب وہ دوسری گاڑی وہاں سے آ گئی. اس کو ذرا دیکھتے رہیے. السلام علیکم. یہ ون وے ہے, اندازہ ہے آپ کو؟ اندازہ تھا آپ کو کہ ون وے؟ وہ روڈیں انہیں بنائی ہیں پتھر کی, سیمنٹ کی, وہ دیکھی نہیں تھی؟ اچھا چلیے, ان کو یہ کہتے ہیں انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ون وے تھا, لیکن بہرحال انہوں نے پوری روڈ ہی الٹی بنا دی. وہ ان کو دکھا نہیں, جنہوں نے پوری روڈ بنائی ہے, مارکا نہیں, پوری روڈ بنائی ہے. بجا فرمایا انہوں نے مارکا نہیں مارا. ڈی ایچ او کو چاہیے کہ ہاں مارکا مارے, لیکن دیکھتے رہے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. ذرا یہاں رکھیے تاکہ دیکھ لیں اس کا مسئلے کا حل کیا ہوگا. اور یہ کلپ ہم آپ کو انکٹ چلاتے رہیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ چھوٹی سی بے وقوفی سے کتنی دیر کا نقصان ہوتا ہے. اور یہ صاحب ابھی بھی پلٹ کے واپس نہیں جا رہے, یہ یہیں کھڑے ہیں. دنیا پھنسی ہوئی ہے لیکن یہ ضد پہ اڑے ہیں کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. بھائی وہ الٹے آ رہے ہیں میرے دوست, بس یہی مسئلہ ہے. اگر وہ سیدھے آئے تو آپ چلیے, آپ راستہ روک رہے ہیں. وہ دیکھیے وہاں دیکھتے رہیے, ابھی بھی یہ صاحب الٹے ہیں اور جا نہیں رہے. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں انہوں نے کتنا وقت بچایا. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کو کتنے منٹ کا ثواب ملا ہے ساری کشمکش میں. چلیے آئیے ان کے ساتھ چلیں, کیونکہ اب یہ زمزمہ پہ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے.
اب وہاں ٹریفک پولیس بھی آ گئی جو کوشش کر رہی ہے کہ وہ کچھ کر سکے, اور یہ ماشاءاللہ ہارن بھی بجا رہے ہیں تاکہ اگر آپ کو ان کے الٹے آنے سے اذیت نہ پہنچ رہی ہو تو ان کے شور سے اذیت پہنچے. اور یہ سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا, اب یہ اس ٹریفک میں نکلنے کی کوشش کریں گے. اور اب یہ اس ٹریفک میں نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ابھی اسی اسنا میں اب وہ صاحب آ گئے جو وہ گاڑی کھڑی کر گئے تھے وہاں پہ. اب وہ صاحب تشریف لے آئے جو گاڑی کھڑی کر گئے تھے. بھائی ذرا ان کو زوم کر لیجئے گا, ان کی بھی کیفیت دیکھ لیں. اچھا, ان سے شاید کسی نے کہا کہ ہم لوگ یہاں کھڑے ہیں, تو وہ گاڑی کو تقریباً 5 انچ پیچھے کر گئے ہیں, لیکن گاڑی انہوں نے ہٹائی نہیں. اور میرا دل نہیں کر رہا کہ میں اس ٹیک کو کٹ کروں, میں چاہتا ہوں کہ آپ ان ایڈیٹڈ اس کو دیکھ سکیں. بھائی ذرا ادھر آ جائیں, دوست ادھر آ جائیے. اور یہ ون وے کا ایرو ہے, روڈ ہے پوری الٹی ایک روڈ ہے, اور یہ ون وے کا ایرو. اب تو پتا چل گیا تو چلے جاؤ, جانے دوں کیوں؟ الٹا ہے بھیا, الٹا ہے. اب تو آپ کو پتا چل گیا, اب تو پلٹ جائیے. میرا دل نہیں تھا لیکن میں کرتا چلوں یہ بات. بھائی السلام علیکم, اب تو پتا چل گیا کہ الٹے جا رہے ہیں, اب تو سیدھا کر لیجئے. ابھی جائیں گے سر. اچھا, ابھی اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اس سے پہلے جو کیا اب پتا چل گیا تو اب نہ کرنا. اب بھی نہیں کرنا. اب تو چلے جاؤ پلٹ کے میرے بھائی. نہیں جائیں گے. آئیے, یہ ہم دیکھتے رہتے ہیں. آئیے اس کو دیکھتے رہتے ہیں. ان کا جانے کا ارادہ نہیں ہے واپس. اور یہ صرف ایک موڑ اور 5 منٹ, محض ایک موڑ اور 5 منٹ آپ لوگوں کو میں نے دکھائے اور کچھ بھی نہیں کیا. سر یہ ون وے ہے, سر یہ ون وے ہے, یہ سڑک بنائی گئی ہے خاص طور پہ. بہن آپ الٹا گئیں, آپ خود الٹا جا رہی ہیں. جانے کی جگہ ہی نہیں ہے. وہ اگلا موڑ ہے نا آپ کے لیے. کوئی دیکھ رہا ہے موڑ. یہ دیکھیے, یہ بنایا ہے سرکار نے, بیکار بنایا. کیا کام ہے ہمیں گاڑی نکلوانا؟ نہیں, ان کا کام ہے ٹریفک وائلیشنز کنٹرول کرنا. آپ وائلیٹر ہیں, وہ نہیں. وجہ فرما رہی ہیں ڈی ایچ اے نے یہ غلط بنایا, اور بیچارے غریب کانسٹیبل کا کام اس حال میں یہ ہے کہ یہ راستہ رکوائے تاکہ یہ یہاں سے غلط کام کر سکیں. پلیز اس کو چلنے دیجیے. اب وہ آئے وہاں سے, ان کو بھی گزرنا ہے, اور وہ صحیح آ رہے ہیں, وہ بالکل ٹھیک آ رہے ہیں. یہ ایک آدمی کی جلد بازی, اور اس ٹریفک کا حال دیکھیے, صرف ایک آدمی کی جلد بازی. یہ محض ایک شخص کی جلد بازی, اور اس کی قیمت یہ ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں شہر میں ٹریفک کا برا حال ہے, پارکنگ کا برا حال ہے, نظام نہیں ہے, پولیس چور ہے. کہاں سے چور ہے؟ اس غریب کا حال دیکھا ہے آپ نے؟ اس پہ وہ خاتون بحث کر رہی ہے کہ آپ کا کام ہے کہ ٹریفک روکیے تاکہ میں الٹا نکل کے یہاں سے چلی جاؤں. صاحب واہ, یہ ہوئی نا بات. بہرحال اس والے ٹیک کو ہمیں خیال سے کٹ کرتے ہیں کیونکہ بہت لمبا ہو گیا اور شاید ہم آپ کو دکھا نہ پائیں, اور انشاءاللہ ان کٹ دکھائیں گے. 7 منٹ تقریباً 20 سیکنڈ, نہ جانے کیا پایا اور کیا کھویا. اور یہ وہ کیفیت ہے ہماری قوم کی جس میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی صرف اپنے لیے جی رہا ہے, اس کی بلا سے کہ اس کی ذمہ داری میں کون ہے, اس کے ارد گرد کون ہے. چند روز پہلے پاکستان میں کراچی میں بہت بڑا ایک میوزک ایوارڈز کا پروگرام ہوا. وہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا, اور 8 یا 9 پاکستانی بینڈز نے پرفارم کیا, اور صاحب کیا زبردست پرفارم کیا.
اور ایک انگریزی گروپ تھا جو کہ ولایت سے آیا تھا اور ایک گروپ تھا جو کہ ہندوستان سے آیا تھا. جو میں نے سب سے خوبصورت چیز دیکھی وہ جب انگریزی بینڈ پرفارم کر کے جانے لگا تو 4 لوگ تھے. وہ جو لوگ جو پرفارم کر رہے تھے گئے, واپس آئے, ان کے 4 جو لوگ تھے سامنے آئے, نہایت عزت سے لوگوں کے آگے جھکے, شکریہ کیا 4 نے مل کے, اور ایک دوسرے کا تعارف کراتے ہوئے چلے گئے. وہ جو ہندوستانی گروپ تھا اس نے بھی جب پرفارمنس کر لی تو اس کے بعد تمام طبلہ نواز سے لے کے بیک اپ سنگر سے لے کے جتنے بھی لوگ تھے سب لائن میں کھڑے ہوئے, اور جو لیڈر تھا انہوں نے ہر ایک کا تعارف کرایا, شکریہ کیا کہ بھائی یہ میرے ساتھی ہیں جن کے سہارے میں چلا. اور ماشاءاللہ جو ہمارے 8 یا 9 پرفارمرز تھے انہوں نے گایا یا جو بھی پرفارمنس تھی وہ کی اور اٹھ کے چلے گئے. نہ ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے ساتھ کون تھے, وہ کن لوگوں کے کندھے پہ پرفارمنس کر رہے تھے, جو عزت ان کو مل رہی تھی وہ کن کے کندھوں پہ مل رہی تھی, اس کا نہ کچھ ذکر تھا نہ شکریہ تھا. یہ بات میں سمجھ نہ پایا تو میں نے مدعو کیا دانش خواجہ صاحب, آپ کرتا دھرتا ہیں دا میوزک چینل اور دا میوزک ریکارڈ لیبل کے. جناب فاخر صاحب, آپ کا تعارف کرا کے میں اپنے آپ کو گستاخی ہوگی. آپ سنگر, پرفارمر, یونائٹڈ نیشنز کے امبیسڈر, سرکار نے آپ کو اعزاز دیا اور نہ جانے ماشاءاللہ آپ نے کیا کیا کام کیا. دانش صاحب میں آپ سے شروع کروں گا. یہ جو ہم نے ٹریفک والی کیفیت دکھائی, ہر کوئی اپنا جھنڈا لیے ہے کہ میں بادشاہ سلامت, باقی دنیا جائے جہنم بھاڑ میں, سانو کی یہ کیفیت جو کافی دن سے انکہی کی ہماری کوشش ہے کہ ہم وہ آرٹسٹ, پرفارمرز, سیلیبریٹی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بس میں وہ طاقت ہے کہ اگر آپ ایک چوک پہ کھڑے ہو جائیں ٹی وی پہ کہنے کہ بھائی یہ غلط طریقہ ہے, یہ صحیح طریقہ, تو قوم پیچھے آ جائے گی. لیکن اس ایوارڈز میں جو کہ آپ ہی کی کمپنی نے آرگنائز کیے تھے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہی جو پرفارمرز تھے, سیلیبریٹیز تھے, ان کے اپنے رویے میں وہ محبت یا وہ خلوص نہیں تھا. ایسا کیوں ہے؟ یہ ڈیفیکلٹ سوال ہے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. ویل ٹو اسٹارٹ آف the first thing that you mentioned کہ فلیمنگو ڈانسرز کا گروپ تھا, انہوں نے اپنا ساروں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا. دین دیر واز یوفوریا فرام انڈیا, جی انہوں نے اپنے آپ کو ساروں کو انٹروڈیوس کرایا. آئی پرسنلی تھنک کہ سنس دیز ور ناٹ پاکستانی بینڈس دے نیڈیڈ دیٹ انٹروڈکشن ان پاکستان. صحیح. اس کے علاوہ جو میجر چنک تھا وہ سولو آرٹسٹ تھے, 2 پرفارمرز تھے جنہوں نے اپنے بینڈ کے ساتھ پرفارم کیا, جس میں ایک فیوژن تھا, علی عظمت تھا. ٹھیک ہے. تو آئی پرسنلی تھنک دیر آل ویل نون ریپیوٹیڈ میوزیشینز ان پاکستان. یقیناً ہو سکتا ہے ون آف دا ریزنز دے ڈڈ ناٹ ٹوک دیٹ انیشیٹو آف انٹروڈیوسنگ ایوری ون آن اسٹیج. وجہ فرماؤ, شاید یہی وجہ ہے کہ رولنگ سٹونز, موڈی بلوز, پنک فلوئڈ قسم کے جو بینڈ ہیں جن کی چرچا بھی نہیں ہے, دنیا میں نہیں پہچانے جاتے, تو اس لیے وہ اپنے بینڈ وغیرہ کا تعارف کراتے ہیں کیونکہ نامعلوم سے بینڈ ہیں وہ. شاید یہی وجہ رہی ہوگی. نہیں, یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے جب وہ اپنے ملک سے باہر جا کے کہیں پرفارم کرتے ہو. نہیں, وہ اپنے گلی محلے میں جب پرفارم کرتے ہیں تو میں اس کی بات کر رہا ہوں. ہاں نہیں, اب جا کے ہمیں ویل ہیو ٹو گیٹ بیک ٹو آل دوز پیپل جنہوں نے نہیں کیا. آئی پرسنلی تھنک دے ویل نون آرٹسٹ ان پاکستان. تو اس لیے جو ان کا بینڈ ہے, جو ان کے ساتھی ہیں, ان کو مطلب اگر آپ فیوژن کی بات کریں گے تو نہیں, میں نام مجھے تو میں جانتا بھی نہیں وہ نام کون کیا ہے, ایسا میں نام نہیں لے رہا, لیکن جنرلی اسپیکنگ 2 باہر کے اور 8 یا 9 لوکل بالکل متضاد. ہاں, تو وہ بالکل فرق ان کا. تو اب آپ کا خیال یہ کیونکہ یہاں جانے پہچانے جاتے ہیں تو مناسب نہیں سمجھا. ایوولوشن بھی ہے, کچھ کلچرل گرومنگ بھی ہے, بے انتہا ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں اس رویے کے. صحیح صاحب, ہم نے تو ویسے یہ سنا کہ تہذیب مشرق میں جتنی ہے وہ مغرب کو شروع ضرور ہوئی ہوگی. مغرب میں کہاں. طاہر صاحب, آپ کی کیونکہ آپ, میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں تو جو وہاں, اور ان کی میں ایک اسپیسیفک کسی شخص کی یا کسی گروپ کی بات نہیں کر رہا, لیکن جنرلی اگر آپ دیکھیں سڑک پہ بھی ہماری قوم کا رویہ دیکھیں. فیصل, سب سے پہلے تو دیکھنے والوں کو سلام. السلام علیکم. آئی تھنک ہیوملٹی جو ہے, ہمبل ہونا, تھوڑا لے لو کرنا, وہ آئی تھنک بڑی قوموں کی ایک کیریکٹرسٹک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہمیں آگے جانا ہے تو ہمیں بھی یہ انکلکیٹ کرنے پڑے گا, گرائنڈ کرنا پڑے گا اپنی پرسنالٹیز میں, اپنے کیریکٹر میں. ہیوملٹی ایک اچھی چیز ہے. دوسری بات, ہو سکتا ہے کہ جن ایکٹس کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو میں ڈیفینڈ کر بھی رہا ہوں, نہیں بھی کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے دیکھا نہیں تھا, وہ میں وہاں موجود نہیں تھا. آئی تھنک لیک آف کانفیڈینس بھی ایک ایٹریبیوٹ ہو سکتا ہے. اکثر ہمارے نئے جو آرٹسٹ ہیں وہ کانفیڈینس کی کمی ہوتی ہے, وہ اسٹیج فرائٹ ہوتی ہے ان کو, وہ جلد از جلد اسٹیج پہ اپنا ایکٹ کر کے بھاگنا چاہتے ہیں. تو دس کو بھی ون آف دا ریزنس.
میرے خیال میں. اچھا نہیں، یہ جو 8-9 تھے یہ پاکستان کے اوپر کے 11 میں سے 9 تھے. بگ نیمز 1 یا 2 شاید اوپر کے 11-12 میں سے نہ ہوں، لیکن باقی 9 اوپر تلے گنے تو وہی تھے. تو یہ بہرحال آپ دونوں محتاط ہو کے اس کا جواب دے رہے ہیں کیونکہ برادری ہم سب کی. نہیں، اس میں پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آئی تھنک کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوگا جو بحیثیت قوم ہو سکتا ہے، جو ہم سب کی چیزیں ہیں یہ آپ نے وہ بات ٹریول کرتی ہیں. جب ہم کرٹیسائز کرتے ہیں اپنی پولیس پہ، اپنے لوگوں پہ، اپنی اسٹریٹ کے اوپر چلنے والے ڈرائیورز پہ، اپنی فوج پہ، اپنے پولیٹیشینس پہ، تو ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ سب ہم ہی لوگوں نے پیدا کیا ان کو، ہم میں سے ہی ہیں. ہم سارے فرشتے نہیں ہیں کہ ہم بیٹھ کے نکتہ چینی کریں، وہ ہماری ہی خصوصیات ان میں بھی ہیں. یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا، کیونکہ ہم ہی میں سے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، عزیز اقارب دوست احباب. اب آپ وہاں پہ اسٹریٹ کے اوپر یو ور ڈوئنگ این ایکسلنٹ جاب، آپ مانیٹر کر رہے تھے، لیکن عین ممکن ہے کہ رات کے 12-1 بجے آپ بھی سگنل کراس کر جائیں، اشارے کی بتی توڑ دیں. تو ہم سارے کسی ٹائم پہ اینجلز ہوتے ہیں، ٹی وی اسکرین کے اوپر بھی اینجلز ہوتے ہیں، باہر نکل کے نہ جانے ہم کیا کیا گناہ کرتے ہیں. یہ شرطیہ ہے کہ تا وقتے کے چوری ڈکیتی کا ڈر نہ ہو میں لال سگنل سے نہیں گزرتا. ہاں لیکن یقیناً میں یہ کہتا ہوں کہ ایک وقت کے بعد اگر کوئی ایسا چوک ہو جہاں تنہا ہو تو خدا را گزر جائیے، نہ روکیے. وہ شریف المیمن صاحب بیٹھے تھے CPL سے، وہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جہاں خطرہ ہو وہاں سے تو چلے جاؤ، لیکن عام حالات میں کراچی میں کسی سگنل پہ نہیں رکنا چاہیے. نہیں، کیوں نہیں؟ آج when we were at the studios بہروز سبزواری ایک ریکارڈنگ کے لیے آ رہے تھے اور وہ بیچارے ماری پور کے سگنل پہ لٹ گئے دن دہاڑے. 2 بجے کا ٹائم ہوگا دوپہر میں، ریئلی ان اے ٹریفک جام، اور وہ سگنل پہ رکے اور اسی ٹریفک میں کوئی 100-150 گاڑیوں کے بیچ میں لوگ ٹہلتے ہوئے آئے اور میں خیال اپیرنٹلی ایک نہیں اور بھی لوگوں کو ہاتھ صاف کرنے کے. یہ ہمارے شہر کی بدنصیبی ہے یقیناً. لیکن جو بات میں کہتا ہوں وہ یہ کہ ایک تو ہوتا ہے کہ جی ایسا ہو گیا کہیں بھی ہو جاتا ہے، لیکن ایک ہے کہ آپ غلط جگہ پہ بھی پہنچ جائیں تو آپ اپنے چانسز بڑھا رہے ہیں. تو اس غلط جگہ سے بچنے کے لیے، اپنی پروبیبلٹی کم کرنے کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کرنا یو کانٹ اسٹاپ لیونگ لائف، یو کانٹ اسٹاپ موونگ اراؤنڈ. بالکل شیئر بیڈ لک ہو جاتا ہے، لیکن اب یہ ہاں بالکل یو ور جسٹ کاٹ ایٹ دا رانگ ٹائم ایٹ دا رانگ پلیس. لیکن غلط جگہ سے اوائڈ کیجیے. ناؤ آئی ٹیک اٹ. اب میرا اپنا خیال ہے کہ اب آپ نے کراچی میں اگر رہنا ہے تو دیز آر تھنگز دیٹ کم ود دا پیکج. تو یا تو مطلب یو ٹرائی اینڈ گیٹ اوور ود جلدی کہ چلے بھی چلا گیا، اگلا فون لیجیے، سم ڈالیے. I think one more thing perhaps is کہ stop carrying expensive phones. 1, number 2, stop carrying cash. لیکن وہ تو ایک سیکیورٹی کی ہم اس میں بحث میں چلے آئیں گے. جسٹ لائک دا وے نیو یارک میں جب آپ کو اتفاق ہوا ہوگا، جب نیو یارک میں آج 2008 کی تاریخ میں بھی آپ سب وے سے اگر ٹریول کرتے ہیں، لیٹ نائٹ ٹریول کرتے ہیں، تو یو ناٹ سپوز ٹو کیری سو مینی کریڈٹ کارڈس، یو ناٹ سپوز ٹو کیری سو مچ کیش، ایکسپینسو واچ، جنرل سیفٹی میجرز ہیں وہ تو. تو اف اے پلیس لائک نیو یارک، دا فرسٹ ورلڈ، دا فائنینشیل کیپٹل آف دا سیولائزڈ ورلڈ، اگر وہاں پہ کچھ ہو سکتا ہے تو بیچارے کراچی کو ہم کیوں رو رہے ہیں؟ وہ ہم تو اس کو وہ تو خیر نہ جانے سائڈ پہ چلے گئے بات کو، لیکن ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک تو ہوتا ہے حادثہ ہے، جرم ہے، ایک ہے آپ دانستہ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پہ آپ کا رسک ہے. نیو یارک میں بھی آپ نے کہا سب وے ذرا احتیاط کرو، تو ان کی وہ تو احتیاط وہ مطلب پھر کراچی میں ایسی کون سی جگہ ہے جو سیف ہے اور جو کون سی جگہ ہے جو سیف نہیں ہے. اگین ویل گیٹ انٹو دیٹ ڈیبیٹ. وہ ہم غلط جگہ چلے، زمزمہ پہ بھی لوٹ جاتے ہیں اور ہم سیگو پہ بھی لوٹ جاتے ہیں، لٹی لٹائی کام. اللہ سے رحم کی دعا. ہمیں بس اب ہمت پکڑنی. ہم ابھی آگے بات یہ کرتے ہیں کہ جو بات ہم کئی دنوں سے کر رہے ہیں کہ جو رول ماڈلز ہیں یا جو کیریکٹر بلڈنگ قوم کی ہے وہ نہیں ہو رہی. اور کم از کم میری ناقص رائے میں یہ ہے کہ جو سیلیبریٹیز ہیں، جو میوزیشنز ہیں، جو آرٹسٹس ہیں، جو شاعر ہیں، ان کے پاس وہ طاقت ہے کہ وہ قوم کی کیریکٹر بلڈنگ کر سکیں. اور یہ بھی کیریکٹر کا ہی حصہ ہے کہ جگہ جگہ کرائم ہے وغیرہ وغیرہ. اس پہ بات کرتے ہیں. مختصر وقفہ لے لیجیے، ہمارے ساتھ رہیے، بہت جلد واپس آتے ہیں. Wanted. Life ka network. The new Samsung Soul. Your music, your video and pictures in a magical touch. اتنی سستی سیل ہے. ناشتہ، سنا کی انگیجمنٹ ہو گئی. تمہاری میں نے تمہیں ڈائمنڈ رنگ گفٹ کی. آشی چائے. آپ کو پتا ہے آج کیا ہوا؟ او بھائی فون تو پکڑا دو. بعد میں بتاتی ہوں. اتنی زیادہ فون پہ بات. ارے بات کرنے دیجیے نا. زین سنڈے کریز سے ہر سنڈے صبح 8 بجے سے لے کر دوپہر 12 بجے تک زین کنیکشن سے کسی بھی وارد نمبر پر بات ہوتی ہے بالکل فری. ایکٹیویشن کے لیے 100 ڈائل کیجیے. زین سنڈے کریز. زیم اٹ آن سنڈیز. See what happens when you Zem it?
आदमी करता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। मैं कहीं भी आंख बंद करके अपने पैसे तो नहीं जमा करा सकता, हर तरह से देखना पड़ता है। मेरा सैनिटरी का 20 साल पुराना कारोबार है और HBL से भी इतना ही पुराना था। मुझे मेरे ब्रांच मैनेजर ने HBL सुपर वैल्यू अकाउंट के बारे में बताया। इसमें मुनाफा भी ज्यादा है और हर बीमा में इकट्ठा मिल जाता है। HBL सुपर वैल्यू अकाउंट, जिसे आप खुलवा सकते हैं 1 लाख से 5 लाख रुपए तक और मुनाफा 7.25% तक। यही सेविंग महफूज है, अच्छा मुनाफा मिल रहा है और मुझे क्या चाहिए। जहाँ हाँ वहाँ HP। The new Samsung Soul. Your music, your video and pictures in a magical touch. Warid. Life ka network. के में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। दानिश ख्वाजा साहब, फाखिर साहब यहाँ बैठे हैं। दानिश साहब, यहाँ से बात शुरू करते हैं कि हम जो इंडस्ट्री है, मीडिया ले लीजिए, म्यूजिक इंडस्ट्री ले लीजिए, फनकार ले लीजिए, सेलिब्रिटियों की शक्लों में दम है, जो बात कह सकते हैं लोग सुनते हैं, वो कैरेक्टर बिल्डिंग, इस किस्म के ट्रैफिक है, कचरा करना है, तहजीब है, लाइन में लगना है, लिफ्ट पे कैसे चढ़ना है, वो जो कैरेक्टर बिल्डिंग मैसेजेस होते हैं या उसकी एफर्ट होती है, वो क्यों नहीं हो रही? या हो रही है तो मुझे नहीं पता। नहीं, हो रही है टू सर्टेन लेवल, यस। आई मीन वी हैव द लाइक्स ऑफ अबरारुल हक हु इज रनिंग हॉस्पिटल एंड वी हैव द लाइक्स ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग में नहीं आता। अच्छा, अब एक बात में समथिंग दैट आई हैव हैड अ डिसएग्रीमेंट विद एवरीवन। कैरेक्टर बिल्डिंग सिर्फ उस वक्त होगी जब आप में शऊर होगा उस बात को समझने का। मैं आपसे एक बात कहूं, आपको जब तक मेरी बात समझ नहीं आएगी वोंट डू इट। तो गलत बातें तो सब समझ में आ जाती हैं। हाँ, क्योंकि शऊर नहीं ना आपके अंदर। ये तो गलत बातें समझाता है। द मिनट यू कैन स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग, you'll start picking up the right and positive vibes. ये तो बात पक्की हो गई। नहीं, लेकिन अगर आप यहीं बैठ के अभी गलत बात प्रमोट करना शुरू कर देंगे तो वो लोग समझ जाते हैं। क्योंकि मुझे नहीं उसके बाद वो समझना चाहते हैं वो हिस्सा। या तो वो आसान है, आसान भी नहीं, मुश्किल है, बड़े मुश्किल रास्ते से जाएंगे। वो गलत चीज पे कर लेना तो उसमें मजा से ज्यादा हो सकता है, उसमें एडवेंचर एलिमेंट ज्यादा हो सकता है, वक्ती तौर पे मजा है। मगर आई पर्सनली थिंक अगर आप एज ए नेशन कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करेंगे तो फिर वही एक बात है जो हर आदमी करता है। आई पर्सनली थिंक until unless you educate people and you give them that certain understanding, they won't pick these things up. मैं सिग्नल पे खड़े होके आप, मैं, फाखिर, हम लोग सब खड़े होके एक बात करना शुरू कर दें, जी सिग्नल तोड़ना बहुत बुरी बात है, मगर जब तक मुझे समझ नहीं आएगी कि क्यों बुरी बात है तो मैं नहीं करूंगा वो काम। एवरीथिंग, वन थिंग विल लीड टू द अदर थिंग। आप लोगों को बेसिक्स देना शुरू करें ना। फाखिर, आपका क्या ख्याल है? दानिश से मुत्तफिक हैं आप कि नहीं? दानिश मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। हाउएवर मैं ये कहना चाहूंगा कि आप रोड्स की बात ही कर लें, आप ट्रैफिक की बात ही कर लें, एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, नो मैटर हाउ, कितने बेसिक लेवल के ऊपर ही आपने इसको करना हो, जब तक आप वो सख्ती से नहीं करेंगे, मेरिट पे नहीं करेंगे और डिस्क्रिमिनेशन की बेसिस के ऊपर नहीं करेंगे, अमीर, जिसके कनेक्शंस हैं वो वाला बंदा और सब लोगों को, और जो रूलर्स हैं, सारी हाई सोसाइटी, जब तक आप सब लोगों की पकड़ धकड़ नहीं करेंगे, ठीक है, एक पैमाने से सबको नहीं नापेंगे, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ स्ट्रिक्टली नहीं करेंगे, तब तक हम अगले 100 साल तक यही रोना रोते रहेंगे। ठीक, लेकिन ये सब उस वक्त होगा जब लोग एजुकेटेड होंगे, लेकिन समझ आएगी कि बात कर रहे हैं। एजुकेट दानिश ऐसे ही होंगे जब एक बार सजा मिलेगी मुझे तुम्हें, तो हम लोगों को अकल आएगी फिर उसके बाद। लेकिन तहजीब का इन्फोर्समेंट से क्या ताल्लुक, तमीज का इन्फोर्समेंट से क्या ताल्लुक? आप बखूबी जानते हैं कि आपकी दीवार पे अगर मैं पान की पिचकारी मारूंगा तो आप नाराज होंगे, लेकिन मेरी दीवार पे पान की पिचकारी आप मारते हैं, इसका कौन सी इन्फोर्समेंट से ताल्लुक है? देखिए, मैं अर्ज करता हूं, मैं बात काटूंगा। नहीं, बिल्कुल। आप लिटर जब करते हैं, आप सड़क पे कुछ फेंकते हैं, तो महज़ब दुनिया में आपके ऊपर जुर्माना किया जाता है, भले वो $50 हो, $100 हो, कुछ भी हो। आप यहाँ पे पान की पिचकारी या अगर आप ट्रैश करते हैं, कुछ फेंकते हैं, तो अगर आपकी पकड़ धकड़ होगी, आपको एक बार जुर्माना होगा, आपको बुक किया जाएगा, तो फिर अगली बार आप मोहतात होंगे। ये वर्ड स्प्रेड अराउंड करेगा, लोग जानेंगे इसके बारे में और लोग भी आपकी मिसाल देखेंगे। इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज बहुत सख्त जरूरी है। और ये भी हो सकता है जब कोई जुर्माना करने आपके पास आएगा, आप उसको 100 रुपए पकड़ाएंगे और 500 का जुर्माना छुड़वा देंगे। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग टू अस। साइकिल है। जिस जगह पे लिखा था यहाँ पे पान थूकना बना है, सबसे ज्यादा लाल एरिया पूरे दफ्तर में, पूरी बिल्डिंग में वही होगा। लेकिन दोस्तों, मैं जो बात
نہیں یہ میں قطعاً آپ دونوں سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ بدتمیزی کرنا، لائن میں کھڑے ہونا، کسی کی دیوار پہ تھوکنا نہیں، سڑک پہ کچرا نہیں پھینکنا، یہ تو ایک قوم کی تہذیب کا حصہ ہوتا ہے اور یہ تو گھروں سے سکھایا جاتا ہے. یا آپ نے جو کہا کہ میسج پروپیگیٹ ہوگا، آپ نے کہا کہ بات پھیلے گی، وہ جو بات پھیلے گی والا پارٹ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے بس میں اس بات کو پھیلانا ہے. مجھے یاد ہے پنک فلوئڈ کا ایک انٹرویو جس میں وہ ڈیوڈ گلمور صاحب نے بیٹھ کے، حالانکہ شاید وہ خود بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری جو موسیقی ہے وہ ڈرگس کے کہ بکواس ہے، ڈرگس تو بری چیز ہے. ایک وہ پیغام تو تھا اور وہ پیغام بار بار کوٹ کیا گیا. تو وہ جو پیغام ہے پرابیبلی واز اے کنزیومر، ٹھیک ہے. تو اس قسم کی جو آپ نے کہ بات پھیلائی گی، بات پھیلانے کا کام ہم آپ میں آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کے پاس طاقت ہے ایک ایسے چینل کی جس کو نوجوان لوگ باقاعدگی سے دیکھتے ہیں، وہاں سے مجھے کبھی بھی یہ پیغام آتا نہیں دکھا. وی ڈو رن پبلک سروس میسجز. فیصل صاحب ہم سارے اپنے صحیح کر رہے ہیں. جس طرح میں نے ایک چیز کا ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے، میں اینٹی اسموکنگ اور اینٹی ٹوبیکو کے لیے گورنمنٹ کا ایمبیسڈر ہوں، بالکل. اور میں اپنے کانسرٹس کے اندر بھی اس پیغام کو، بہت سارے لوگ ہیں جو برا مناتے ہیں اس چیز کو، لیکن میں اس پیغام کو پروپیگیٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اینٹی اسموکنگ. سملرلی آئی تھنک ہمیں اور زیادہ کرنا چاہیے جب ہم ٹی وی چینلز کے پر جاتے ہیں، اپنے شوز کے پر جاتے ہیں. وی رن پبلک سروس میسجز ریگولرلی آن دا میوزک اینڈ دے ڈیزائن اراؤنڈ یوتھ. اچھا پیغام دیتا کون ہے؟ بٹ یگسٹرز. ہاں لیکن وہ کوئی بٹ واٹ وی ڈن از دے شارٹ ایز اے سین اینڈ وی ڈو دیٹ بائی ایگزامپل. ہاں لیکن اس میں کوئی سیلیبریٹی انوالو ہوتا ہے ان پیغاموں میں؟ نہیں. بس یہ ساری بحث کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے. تو وہ اچھا اب آگے بڑھے بات کو، تو اب ایک کام گھوم پھر ساری بات وہاں. فیصل صاحب آپ لیڈ لے لیں. اب ایک کام کریں، آپ مختلف سیلیبریٹیز کو کانٹیکٹ کریں اور سما ٹی وی اور سی این بی سی گروپ جو ہے وہ مل کے انہیں انگیج کریں اور کوشش کریں وہ سب روز یہی تو کر رہے ہیں، کوشش کریں وہ سب آ جائیں. اور آپ پبلک سروس میسجز ریکارڈ کریں اور ان کو چلائیں، اور جو سیلیبریٹی آپ کو منع کرے آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ اس نے منع کر دیا ہے، وہ اس کا حق ہے، ٹھیک ہے. تو منع کرنا اس کا حق ہے. آپ لوگوں کے پاس جائیں اور یہ کریں، آپ پرو ایکٹیو ہو جائیں. آپ مجھے کہیں، میں تیار ہوں اگر آپ کسی چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتے تو کر رہے ہیں. آئیں چلیں اس کا آغاز کرتے ہیں. آغاز تو سمینہ پیزارا صاحبہ کر گئی، چلیں 4 دن پہلے، ہم اس کو سیکنڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میں یہ چاہوں گا کہ اس پروگرام کی وساطت سے ایک میں بہت ضروری بات کروں جس سے 3-4 بار میں خود جس سے میں نقصان اٹھا چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کار چلاتے ہوئے ایس ایم ایس کرتے ہوئے 2-3 بار میرا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے. کار چلاتے ہوئے ایس ایم ایس پڑھتے ہوئے گڑبڑ ہو چکی ہے، سی ڈی چینج کرتے ہوئے گڑبڑ ہو چکی ہے. سو وائل یو ڈرائیونگ جسٹ فوکس آن یور اسٹیئرنگ اینڈ دا روڈ. ڈونٹ فوکس آن سیل فون اور سی ڈی پلیئر اور وٹ ایور، اور کوئی بھی ڈسٹریکشن. ویری ویل سیڈ اینڈ تھینک یو. اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی میری ایک کار رائٹ آف ہو گئی تھی نٹی جٹی برج، اس کے اوپر there was a lot of oil spill، لیکن میری گاڑی اسکڈ تو کی about half a kilometer، لیکن اس کا ذمہ دار میں تھا کیونکہ میں سیل فون آپریٹ کر رہا تھا اور وہ نظر چوک گئی. اور ہم سوچتے ہیں کہ نہیں یار وی گیٹ اوے ود اٹ، سیل فون میں جلدی سے میسج لکھ لوں گا یا پڑھ لوں گا. نہیں، اٹس اے فریکشن آف اے سیکنڈ وچ لیڈس ٹو اے بگ ڈیزاسٹر. اسی لیے تو اس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں، اس لیے تو اس کو حادثہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو پری ایمپٹ نہیں کر سکتے. جب بھی تو وہ حادثہ کہلاتا ہے. کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے. میں خود 3-4 بار نقصان اٹھا چکا ہوں، اللہ نے جان محفوظ رکھی، لیکن میجر نقصان. سملرلی کار سی ڈی چوز کرنا، کچھ ایسی چیز کرنا، گلو کمپارٹمنٹ میں سے کوئی چیز نکالنا، کار چلاتے ہوئے ڈسٹریکشن موت کو دعوت دینے کے برابر ہے. And thank you. That is exactly what I mean کہ جو ابھی انہوں نے بات کی وہ میں ریکارڈ کر لیتا ہوں. نہیں وہ تو ہو گئی، آپ ہمیں ساتھ آ گئی، تو ہمارے پاس ہو گئی، جمع کر لیتا ہوں. لیکن یہی چھوٹی کوششیں جو ہیں، اب یہ جو پیس ہے ابھی انٹرنیٹ پہ بھی چلے گا، یوٹیوب پہ بھی چلے گا، ہماری ویب سائٹ پہ الگ سے چلتا رہے گا کہ فاخر بیٹھے اور وہ یہ بات کر رہے ہیں، وہ چلتی رہے گی، دنیا دیکھے گی. والدین اپنے بچوں کے اندر دیکھو فاخر کہہ رہے ہیں، اور فاخر ایک سیلیبریٹڈ میوزیشین ہے، بالکل صحیح، ایک اس کی عزت ہے معاشرے میں. اگر وہ کہہ رہا ہے تو دیکھو اب یہ صحیح بھی کہہ رہا ہے اور یہ فیشنیبل ہو گیا، کیونکہ بچہ پھر اپنے دوست کو کیسے کہ نہیں یار دیکھو تم غلط، فاخر نے کہا تھا، بالکل صحیح، ٹھیک ہے. تو وہ ایک بچے کو بھی اسٹرینتھ ملتی ہے جس کے کندھے پہ وہ. اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا.
جب مجھے اپوائنٹ کیا انہوں نے اینٹی ٹبیکو اینڈ اینٹی اسموکنگ ایمبیسڈر جی تو اسلام آباد سے میں کراچی لینڈ کیا. میں نے سوچا چلو اس کو ابھی سے آغاز کرتے ہیں اس کا. کراچی ایئرپورٹ کے اوپر there were 2 فارنرز جو کہ ڈومیسٹک ارائیول لاؤنج کے اندر اسموک کر رہے تھے اور بالکل ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں بیک ڈراپ میں نظر آ رہا تھا تمباکو نوشی منع ہے, نو اسموکنگ. میں نے ان کی توجہ دلائی کہ آپ دیکھیں یہ نو اسموکنگ زون ہے, اس کے بعد اسموک نہ کریں. they were so embarrassed, they were so apologetic at the same time. انہوں نے فوراً اپنے بند کیے سگریٹس بجھائے اور مجھ سے سوری کیا اور بات ختم ہو گئی. ساتھ ہی میں نے دیکھا پاکستانی تھے, ان کو بھی میں نے کہا کہ آفٹر دیٹ نشہ آف سکسیس کے دیکھو 2 سگریٹس ہم نے بند کروا دی. ان کو میں نے بولا کہ یار پلیز سگریٹ اپنا پین کریں. کہتے ہیں first they looked at me and then they started laughing, they burst out laughing. کہتے فاخر بھائی کیا ہو گیا, یہ تو ہر جگہ لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم کرنا بند کر دیں گے کیا. So that was the kind of respect those foreigners had for our law and similarly. Very well sir. ایک کال ہے عائشہ صاحب کراچی سے. السلام علیکم عائشہ بہن. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. جی آپ کے پروگرام دیکھتی ہوں, آپ کی محب الوطنی, آپ کا خلوص, بہت شکریہ, جذبہ سب نظر آتا ہے. لیکن میں آپ سے ایک حقیقت بتانا چاہتی ہوں. جی فرمائیے. کہ یہ جو آپ محنت کر رہے ہیں آپ بہت دل سے کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارے ادارے ہیں جی یہاں ایک کانسیپٹ ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ بھائی فون کروا لیا, جان چھڑا لی, پیسے دے دیے, مکمکا ہو گیا. جی اس لیے جو شہری ہیں, جو لوگ ہیں, وہ سگنل توڑتے ہوئے یا اس جی چیزوں سے نہیں ڈرتے جی, کیونکہ یہ جو ادارے ہیں ان کے سربراہ ہیں بہتر, انہوں نے یہ بہتر بجا. عائشہ بہن میں آپ سے بس ایک ہی بات کہوں گا, یہ تو وہ چیزیں ہیں معاشرے کی جنہیں ہم شاید اتنی جلدی بدل نہ سکیں, لیکن درخواست میری آپ سے یہ کہ آپ کے گھر والے, آپ کے بچے, ان کو یہ ضرور سمجھائیے کہ وہ ایسا نہ کریں. باقی دیکھی جائے گی, اللہ مالک ہے. عمران صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم عمران صاحب. عمران صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جناب, فرمائیے. مجھے آپ لوگ جو ڈسکشن کر رہے ہیں اس پہ تھوڑا سا مجھے ایک بات کرنی ہے. جی فرمائیے. جہاں بھی دنیا میں یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا کرتی ہیں, صرف وہیں پہ یہ لاز جو ہیں یہ فالو کیے جاتے ہیں, کیونکہ لاز جو ہیں یہ انفورس کیے جاتے ہیں, لوگ اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں کہیں بھی دنیا میں. بجا فرمایا, بہتر, بہت شکریہ عمران صاحب. اس کے بارے میں ایک وضاحت میں کرتا چلوں کہ لا انفورسر بھی ہم ہی میں سے نکلیں. سر فاخر نے شروع میں کہا کہ یہ سب چیزیں ہم میں سے نکلتی ہیں, لا انفورسر بھی ہم میں سے نکلے گا, اور لا انفورسر انفورس نہیں کرے گا تا وقت کہ اس کی والدہ بچپن سے اس کو سکھائیں گی نہیں کہ آپ نے لا انفورس کرنا ہے اور کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. تو لا انفورسر بعد میں بنتا ہے, انسان پہلے بنتا ہے. تو ہماری پرابلم کہیں انسانیت کے لیول پہ ہے, لا انفورسمنٹ کے لیول پہ میری دانش میں نہیں. دانش صاحب جناب, یہ مجھے اور بتائیے کہ ہماری جو میوزک انڈسٹری, ابھی تھوڑا سا ہم یہاں سے ہٹتے ہیں, جو ہماری میوزک انڈسٹری میں حالات ہیں, جو میری ایک شکوہ ہے, وہ یہ کہ اگر ہمیں ابھی بھی خون میں تھوڑا سا گرمائش لانی ہو قوم کی, تو 70-72 کے گانے نکالنے پڑتے ہیں ہمیں. اس کے بعد وہ ایسے کوئی گانے نغمے نہیں ملے جن کو سن کے ابھی بھی روح میں تھوڑی سی تڑپ آئے. اس کا جواب سے لیں گے ایک لمحے میں, ایک مختصر وقفہ لے لیجئے اور ہم پھر دانش صاحب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں نہیں ہماری موسیقی میں اب وہ زور رہا, یا کم از کم فیصل قریشی کی سمجھ میں وہ زور نہیں رہا. ہمارے ساتھ Wanted. Life ka network. The new Samsung Soul. Your music, your video and pictures in a magical touch. زم کی طرف سے ایک زبردست پیشکش. اب انفینائٹ کریز سے کریں رات 12 بجے سے صبح 7 بجے تک انلمیٹڈ فری کالز کسی بھی ایک وارد نمبر پر, اور بھیجیں انلمیٹڈ SMS یا MMS پاکستان بھر میں کسی بھی نمبر پر. صرف یہی نہیں, فری بات کرنے کے لیے ہر بار نیا زم نمبر سلیکٹ کیجیے. انلمیٹڈ ٹائم صرف ₹2 میں. انفینائٹ کریز ایکٹیویٹ کرنے کے لیے 100 ڈائل کریں. See what happens when you zem it? سیونگ ہر آدمی کرتا ہے, چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی. میں کہیں بھی آنکھ بند کر کے اپنے پیسے تو نہیں جمع کرا سکتا, ہر طرح سے دیکھنا پڑتا ہے. میرا سینیٹری کا 20 سال پرانا کاروبار ہے اور HBL سے بھی اتنا ہی پرانا تھا. مجھے میرے برانچ مینیجر نے HBL سپر ویلیو اکاؤنٹ کے بارے میں بتایا. اس میں منافع بھی زیادہ ہے اور ہر 3 ماہ میں اکٹھا مل جاتا ہے. HBL Super Value Account.
जिसे आप खुलवा सकते हैं 1 लाख से 5 लाख रुपए तक और मुनाफा 7.25% तक। मेरी सेविंग महफूज है, अच्छा मुनाफा मिल रहा है, और मुझे क्या चाहिए? जहां हाँ वहां HP। The new Samsung Soul. Your music, your video and pictures in a magical touch. Warid. Life ka network. के में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। यह शाम कुछ देर में ख़त्म हो जाएगी, इसलिए याद दहानी करा दूं इस बातचीत को। जो कुछ आप इसके बाद कहना चाहें दानिश साहब को, फाखिर साहब को, वेबसाइट www.ankahi.tv वहां पे कह सकते हैं। अलीज़ा साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम अलीज़ा। ये इनकी लाइन ड्रॉप हो गई जी। मैंने आपसे सवाल किया था कि वो जो रूह को तड़पाने वाली 72 या 80 तक भी मिल जाती थी आपको, उसके बाद नहीं मिली, कहाँ? देखें, आपने दो मुख्तलिफ सवाल किया। आपने कहा रूह को तड़पाने वाली जो मौसीकी थी, वीर इमोशनली चार्ज नेशन। ठीक है, 65 की जंग हुई, 72 की जंग हुई, मैडम ने गाने गाए, सारों ने गाए, 71 की। हाँ, एंड यू नो इट गिव दिस अ ड्राइविंग फोर्स टू द एंटायर नेशन। क्या है वतन कैसे जिलो जवान एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन अगर आप उस तरह की चीज ढूंढ रहे हैं, दिल पाकिस्तान के लिए तो कोई नहीं, मैं वही कह रहा हूं, अगर आप उस तरह की चीज ढूंढ रहे हैं नहीं, तो वो तो एट द जस्ट ऑफ द मोमेंट जब जरूरत पड़ेगी तब निकल ही आएगी। ठीक है, ठीक है, और अल्लाह ना करे कभी जरूरत। हाँ, अल्लाह ना करे। दिल पाकिस्तान, और उसके बाद हमारे पास वी स्टार्टेड डिटीरिएटिंग आफ्टर नॉट आफ्टर द 80s, नॉट इवन आफ्टर द 90s। मैं डिटीरिएटिंग में आपसे इख्तिलाफ हूं। डिटीरिएटिंग मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मौसीकी में क्वालिटी तो अभी भी हमारी क्वालिटी है। देखिए, आप या तो इमोशनली चार्ज्ड गानों की बात कर ले, समथिंग दैट कम्स एंड हिट्स यू एंड वांट्स यू टू सिंग अलोंग, वांट्स यू टू स्वे विद इट। दिल पाकिस्तान के बाद फिर बड़ा एंथम नहीं आया आपके पास। देखिए, मेरी जो ख्वाहिश है वो उस गाने की नहीं जो आपको गाने पे या नाचने पे मजबूर कर दे। मेरी ख्वाहिश उस गाने की जो, हाँ, मैं एंथम की बात कर रहा हूं, समथिंग दैट द होल नेशन वुड वांट टू कम टुगेदर इन सिंग। बिल्कुल एग्री। वहां वो क्यों नहीं? और गाना तो सबको आता है माशाल्लाह, कोई कमी नहीं है, एक से एक मौसीकार बैठे, एक से एक फनकार म्यूजिक भी अच्छा बजा लेते हैं, गाना भी गा लेते हैं, तो वो क्यों नहीं? बट इट बिकम मोर कमर्शियल। We become very commercial now. हम अब एल्बम बनाते हैं, I don't know how he takes it. ठीक है, but the fact of the matter is अब एक बनता है फॉर्मूला म्यूजिक। इसमें 2 गाने हम बैलेट डालेंगे, 2 पॉप होंगे, 2 फास्ट टेम्पो बेस होंगे, 2 एक्सट्रीमली आपके क्या कहते हैं इमोशनली चार्ज कोटा होगा, और एक फुलफिल करने के लिए, एक जरूरत के लिए एक कॉमेडी नगमा डाला जाता है, जो कि 14 अगस्त आज भी डालते हैं। हाँ, जो कि 14 अगस्त को इसकी वीडियो बनती है, और अराउंड द 14th आई गेट अ लॉट ऑफ वीडियोस। ठीक है, जो हमें पता भी नहीं होता कि इसके एल्बम में वो पाकिस्तानी नेशनल सॉन्ग था। तो वी बिकम मोर कमर्शियल, वी बिकम इंटेलिजेंट दो। ठीक है, दैट्स अ गुड फॉर्मूला टू सेल म्यूजिक। दैट इज समथिंग दैट द पीपल वांट नाउ। उनको हर इंसान को अपने टेस्ट का, अपने फ्लेवर का म्यूजिक चाहिए। लेकिन दानिश बात है कि जो एंथम है वो भी बहुत पैसे कमा सकता है। हाँ, तो आपने जो कहा कि कमर्शियल है, तो कमर्शियल तो वो भी है, बट वीव कम अ वेरी लॉन्ग वे सिंस दिल पाकिस्तान। द लिसनरशिप हैज चेंज्ड। वीव कम अ वेरी लॉन्ग वे। नहीं, आई वुड से वीव गॉन लॉन्ग वे, नॉट लॉन्ग वे। हमने बॉर्डर्स इधर उधर क्रॉस किए, बहुत कुछ किया हमने। वजाहत हमने मतलब बड़ी कोशिश की है इंडिया में तहलका मचाने की। हमारे बहुत सारे म्यूजिशियंस बहुत सारा काम कर रहे हैं वहां पे, फ्री भी कर रहे हैं, पैसे दे के भी कर रहे हैं, पैसे लेके भी कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं। ये जेर लब या क्या कह गए आप? कर रहे हैं बहुत सारा काम अक्रॉस द बॉर्डर्स। मतलब पैसे दे के क्यों करेंगे भाई? कर लेते हैं। फाखिल साहब से भी इस बात का जवाब लेते हैं कि दानिश साहब ये मजाक कर रहे हैं। एक सादिया साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम साहब। बहन फरमाइए। माय अपॉलॉजीज। जी फरमाइए। जी, एक्चुअली ये लोग जिस सॉन्ग्स की बात कर रहे हैं, मैं काफी देर से इनको सुन रही थी, अब तो खैर लाइट ही चली गई। आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग, पहले एवरग्रीन सॉन्ग्स होते थे, ठीक है, अभी सुनो और भूल जाओ सॉन्ग्स हैं, ठीक है, फॉर्मूला म्यूजिक एंड आई रियली डोंट थिंक सो दैट फॉर्मूला म्यूजिक इज रियली हिट। व्हाई यू आर नॉट वर्किंग लाइक कि जो पुराने एवरग्रीन सॉन्ग्स होते थे वो अब नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज अगर अभी आप डिफरेंस देखते हो, चाहे ये जो बात कह रहे हैं कि पैसे देके म्यूजिक बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, बट लाइक देयर रियली ह्यूज डिफरेंस। अगर आप पहले देखते हो तो अगर हम लोग के आजकल के जनरेशन को भी पता है कि हाँ जी ए नैयर कौन थे या अमर रुश्दी था, वो कौन से गाने यकीनन वो सॉन्ग हम जैसों को भी आज तक पता है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट हम लोग के पेरेंट्स के जमाने के हैं। राइट बहन, थैंक यू। अलीजे हैं कराची। अस्सलाम वालेकुम अलीजे बहन।
हेलो जी अली से फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन, फरमाइए। फाखिर से मेरी बात करनी थी। जी कहिए। कि फाखिर आपका एल्बम कब आ रहा है? मेरा एल्बम, ये मेरा सवाल भी इंशाल्लाह ईद के ऊपर। जी आई एम वर्किंग, आई एम ऑलमोस्ट हाफ वे डन एंड ईद 2008 विल बी द मंथ ऑफ माय न्यू एल्बम, जो कि अंदाजन क्या महीना? अनदर 4 महीने में इंशाल्लाह। अक्टूबर इंशाल्लाह। जी ओके। बहुत जी और शायद जी। तो आपने ये अजीब अजीब बातें की, तो फारूक साहब आप कुछ इनका जवाब देना चाहेंगे या सीधा आप पे हमला कर गए? नहीं, ये एक सीजन और अक्लमंद म्यूजिशियन है। अच्छा, इसका बेहतर जवाब ये दे सकेंगे। आई थिंक जो ये खातून कह रही थी कि एवरग्रीन गाने नहीं है, ये दो चीजें इसमें सोचने की हैं। एक तो ये कि इनका एवरग्रीन गाना शायद 30 साल पहले का होगा, जो आज का बच्चा है उसका एवरग्रीन गाना आज का है, जो कि 25 साल बाद कहेगा कि 2008 के अंदर जो गाने थे वो एवरग्रीन थे, वो ज्यादा अच्छे थे। तो हर एक का अपना एरा होता है, जब आपके पास ज्यादा फारिग टाइम होता है, जब आप फॉर्मेशन ईयर्स में होते हैं, आप बड़े हो रहे होते हैं, तो अब गाना सुनने का बहुत टाइम होता है और वो म्यूजिक आपका बचपन का म्यूजिक, आपका डोरसन्स का म्यूजिक आपके लिए एवरग्रीन, और दैट्स वो म्यूजिशियंस आपके हीरोज हैं फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जिस जमाने की बात कर रहे हैं उस जमाने में एक रेडियो था और एक पीटीवी था और चैनल्स नहीं थे। अब हैं 1000 चैनल्स, बम्बार्डमेंट है म्यूजिक की पूरी दुनिया से। ठीक है। दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है और करोड़ों गाने हैं जो कि आप टिश्यू पेपर या फास्ट फूड की तरह आप साफ करते हैं और फेंक देते हैं। आजकल लिटरली ये चल रहा है। आजकल म्यूजिक बनाने के लिए आजकल लोग कहां कहां तक सोच रहे हैं, रिकॉर्ड लेबल्स भी क्या सोच रहे हैं, आप भी शायद एग्री करें। बिल्कुल। आजकल म्यूजिशियन से कहा जाता है कि अब मुखड़े बड़े छोटे बनाएं गानों के, ये रिकॉर्ड लेबल्स कहते हैं। मैं दानिश की बात नहीं कर रहा। रिकॉर्ड लेबल्स कहते हैं कि अब गानों के मुखड़े छोटे बनाएं। क्यों भाई छोटा मैं बनाऊं? मेरा गाना दिल से निकल रहा है, मेरी मेलोडी दिल से निकल रही है, उसका उठान ऐसे है कि इट विल कंज्यूम 40 सेकंड्स, तो तब आप कोरस तक जाएंगे या ब्रिज तक जाएंगे। नहीं, ये टेक्निकल बात है। कहते हैं नहीं जी हमें छोटे मुखड़े चाहिए, क्योंकि रिंग टोन के अंदर छोटे मुखड़ों वाले गाने ही बिकते हैं। एंड ऑल द मनी इन दिस डे एंड एज ऑफ पायरेसी, जो हम पैसे कमाते हैं वो रिंग टोन से कमाते हैं डिजिटल डोमेन में। मुखड़े छोटे होंगे, गाने ज्यादा बिकेंगे, ज्यादा रिंग टोन वो पॉपुलर होगी, and that's how they make money. कमर्शियल एंगल आर्टिस्ट को अक्सर फोर्स करते हैं। मेरे जैसा आर्टिस्ट शायद ये ना सुने, लेकिन पीपल माइट। आपने कहा कि हम पैसे कमाते हैं रिंग टोन से, ये कौन? ये रिकॉर्ड कंपनी? मैं रिकॉर्ड लेबल्स की बात कर रहा हूँ, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं रिकॉर्ड लेबल, लेकिन मैं जनरल ये रिकॉर्ड लेबल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कर रहे हैं। मैं कि म्यूजिशियन कमाते, म्यूजिशियन हमारे यहाँ कहाँ से कमा? मैं जवाब दूं? नहीं, मैं आपसे सवाल नहीं किया। सैडली सिर्फ कॉन्सर्ट से कमा रहा है। हाँ। या अगर कोई फॉर्चुनेट वंस हैं जिनको कोई एड्स मिल जाते हैं तो वहां से कमा रहे हैं। दैट्स अबाउट इट। हमारे मुल्क में अभी तक म्यूजिक चैनल्स को मैं भी इतना ज्यादा दोष नहीं दूंगा, क्योंकि अभी फॉर्मेशन ईयर्स में है हमारे म्यूजिक चैनल्स और अभी उन्होंने पैसे कमाने शुरू किए हैं। आपने भी उन्होंने ये सीजन म्यूजिशियन तो ये बराबर जो फैक्ट्स हैं। मैं एक बात बताऊं, फाखिर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अराउंड? Many years यार, हम तो कॉलेज स्कूल में शुरू हो गए थे। इन लोगों ने they've evolved। हाँ, तो भाई इनको पैसे क्यों नहीं देते आप? हमके गाना चलाते? अब देते हैं ना। नहीं, गाना चलाने के पैसे नहीं देते। क्यों देते? जो बाकी दुनिया देती है। मैं एक बात बताता हूँ, वर्ल्ड वाइड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डोंट डू हियर, एंड देन हमारे यहाँ अभी वो इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं हुई। मेरे पास एक हफ्ते में कुछ 12 से 15 गाने आते हैं, जिनमें से मैं बहुत बदतमीजी करके 12-15 में से 8 से 10 रिजेक्ट कर देता हूँ। 3 गाने ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल क्या करते हैं? वो बच्चे बाद में फोन करवाते हैं, पता नहीं कहां से। नहीं, लेकिन आप लोग चैनलों का तरीका ये है कि आपके शो पे नहीं आए, वो आपके चैनल पे नहीं आए, इनसे भी नहीं किया, तो आप ब्लैकमेल करते हैं। अब एक बात बताता हूं, यूज्ड टू हैपन। आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले ये बिल्कुल होता था। क्या कहते थे भाईजान, आपका वीडियो उस वक्त चलेगा जब आप हमारे शो पे आएंगे। अच्छा, एट द सेम टाइम, सॉरी टू कट यू बॉडी, म्यूजिक चैनल्स हैव अ लॉट मोर रिस्पेक्ट फॉर आर्टिस्ट हु हैव मेड देयर नेम एंड वाइस वर्सा। ये वही रिलेशनशिप वाली कहानी है। आई नो, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट फाकिर राइट नाउ, एक आदमी इवॉल्व करके आया ना तो उसको तमीज होगी बात करने की। ही विल नेवर कॉल मी अप एंड से यार ये काम करना है। ही विल मेक अ रिक्वेस्ट। द न्यूअर जनरेशन, द पीपल हु जस्ट स्प्रंग अप इन द लास्ट 2-3 years, उनका टोन अलग होता है और बेहतरीन वो है जिनके वीडियोस आजकल हम रिजेक्ट करते हैं
اور 2 دن بعد کسی پولیٹیکل سائڈ سے کوئی فون آ جاتا ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میوزک کا پالیٹکس سے کیا تعلق ہے. عزیز رشتہ دار, آپ ان کو اگر موقع نہیں دیں گے تو غریب یہ تو ہے یہاں تو سفارش ہی چلتی ہے. تو یہ ہو جائے گا کہ پھر ہم وہ والا میوزک آن ایئر کرنا شروع کر دیں گے تو پھر میوزک چینل بند کرنا شروع ہو جائیں گے. لیکن ایوری چینل از 2 seconds away. I would agree with Danish. There should be a minimum benchmark for the quality of audio as well as video in our country. And we've had this debate before as well. It should not be so easy کہ آپ نیشنل ٹی وی کے اوپر جا رہے ہیں. ایک بڑی ریسپانسبلٹی ہے سیٹلائٹ, اب بالکل ایک بڑی ریسپانسبلٹی آپ لوگوں کے اوپر کہ ایک منیمم کوالٹی اسٹینڈرڈ یا بینچ مارک ہونا چاہیے. ایک بے سرا گانا نہیں چلانا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے, نبیلہ کی کال ہے. نبیلہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں فرمائیے. جی میرا سوال نہیں ہے, ایکچولی کامنٹ ہے, اور میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں کافی ٹائم سے. بہت شکریہ. کامنٹس میں نے سنے. جی دس از نبیلہ, دا نبیلہ. یس یس. میرا کامنٹ یہ ہے کہ جو ایک ابھی آپ لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ کوالٹی ہونی چاہیے اور کسی کی ریسپانسبلٹی ہے, اور ایور گرین کی بات ہو رہی ہے, اور آرٹسٹ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ میسج کنوے کریں. یہ ایک ویشیس سائیکل ہے. اٹ اسٹارٹس فرام دا فیکٹ دیٹ ایوری ون after making a quick buck now, the record labels as well as the artists, ان کی کمٹمنٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اتنی محنت کریں, اور دے ٹیک دا ہارڈر روٹ, اینڈ یو نو لائک دے سے دی اونلی پلیس ویئر سکسیس کمز بفور ورک از دا ڈکشنری. ایسی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن ہم نے ایسے شارٹ کٹس ایجاد کر لیے ہیں, جیسے آخر کہہ رہے ہیں کہ 40 سیکنڈ کے انہوں نے وہ تیار کر لیے تاکہ مکھڑے رنگ ٹونز وغیرہ کے لیے. تو ہماری جب کمٹمنٹ ہی نہیں ہے تو ہم کس طرح. نبیلہ یہ میں نے نہیں کیے. ایک اور کال محمد اشفاق صاحب. اشفاق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب فرمائیے. فیصل صاحب پہلے تو بہت بہت مبارکباد آپ کو اتنا بہت شکریہ کام کرنے پہ. بہت شکریہ جناب. کہ آپ نے 2 سیلیبریٹیز کو بلایا ہے. جی ایک سیلیبریٹی دانش صاحب السلام علیکم. اشفاق ہیں. السلام علیکم اشفاق صاحب. اور فاخر صاحب جناب السلام علیکم. میرا جواب یہ تھا, وہ جب بات ہو رہی تھی کہ آرٹسٹوں نے جو ہے تعارف کیوں نہیں کرایا تھا, تو ہمارے آرٹسٹ جو پاکستانی آرٹسٹ ہیں وہ ایک فیملی کی طرح ہیں, اور وہ کسی اس کے محتاج نہیں ہے تعارف کے. اور جو باہر سے انڈیا سے جو لوگ آئے تھے وہ تعارف اپنا کرا رہے تھے. بہتر اشفاق صاحب, وہ ان کے لیے بہتر صاحب, بہت شکریہ. شاید آپ نے میری بات شاید وضاحت نہ ہوئی ہو, آرٹسٹ نے اپنے لوگوں کا تعارف نہیں کرایا. آرٹسٹ تو ہمارا تعارف کا محتاج نہیں, پاکستان کی فیملی اپنے میوزیشنز کا. ہاں لیکن وہ ان کی جو کارندے ساتھ تھے ان کی تو وہ بھی اچھا وہ سب جانتے ہیں. لیکن برائٹ سائڈ کہ ایک آپ کے ویور جو ہیں وہ ڈیفینڈ کرنے کو نکلے ہیں آپ کے آرٹسٹ کو. ٹھیک ہے. اور یو نو واٹ, تھینک یو فاخر, آپ نے میری کوتاہی, میں نے اس بات کو نہیں دیکھا, آپ نے بجا فرمایا, کیونکہ میں بہت شاکی ہوں اپنے دوستوں سے جو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ 2-3 روز پہلے انہوں نے ایک مہمان کے ساتھ بہت شور کیا, اور اگر اس میں کوئی غلطی تھی بھی تو اگر ہم اس انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اس کو پردہ ڈال کے اپنی عزت کو بچا جاتے تو وہ تب. میں بہت شاکی ہوں اپنے دوستوں سے جنہوں نے تھوڑا سا غلطی کی. یہ شام ختم ہونے کو ہے. نبیلہ نے جو بات کی وہ اس کی میں ایک وضاحت کرتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ فنکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ کریکٹر بلڈنگ کرے یا پیغام دے. نہیں, میں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا. میں تو یہ درخواست کر رہا ہوں کہ فنکار کے پاس یا وہ شخص جو اس منصب پہ ہو, اس کے پاس وہ طاقت ہے کہ وہ کر سکتا ہے. اور جو فاخر نے میری بات بالکل صحیح پکڑی تھی کہ کیوں نہ ہم شروعات کر لیں, اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ تو میری عاجزانہ گزارش ہے کہ خدا را آئیے, ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ ہم کچھ کر سکیں تو کیوں نہ کر لیں. بس اتنی میری گزارش ہے. دانش بھائی بہت شکریہ, آپ نے 2-4 کڑوی باتیں کی, آپ دونوں فوراً سے مل گئے اور ساری بات آپ نے دبا دی. یار ہم لوگ ہماری سروائیول کی جنگ ہی ہے, ہم ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں. تھینک یو, آپ لوگوں نے وقت نکالا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے ہماری موسیقی میں وہ دم آ جائے, ہمارے شاعر میں وہ بات آ جائے کہ جو کیا کہتے ہیں وہ روح کو گرما دے. اور فیصل صاحب ہماری موسیقی میں دم ہے. آپ ایک ایسے ملک سے بلانگ کرتے ہیں جہاں پہ انہیرنٹلی ٹریڈیشنلی آرٹ کو, کلچر کو اور موسیقی کو اسپیشلی پیٹرنیج نہیں ملی, انکریجمنٹ نہیں ملی. اگر ہم نے اگینسٹ آل آڈز ایک کروسیڈ شروع کیا, ایک موسیقی کو اوپر لانے کے لیے ہم نے کام شروع کیا, پھر ہمارے میوزک چینلز آئے. یہ جنگ جاری ہے. ماں باپ بولتے ہیں یہ بڑے ہو کے تم گٹار بجا کے پیسے نہیں کما سکتے, لیکن ہم لوگ بہت مشکل کام کر رہے ہیں. ابھی تک ایک ڈسپلن اور ووکیشن میں ایوالو نہیں ہوا. اللہ آپ کو ہمت دے اور ہمارے اس کام میں طاقت دے. کل شب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.